ازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اور ایک صورت کے اندر آیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ اچھا، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، اس میں واحد باقرہ خاتون جو ان سے ہیں وہ ایک ہیں، اور وہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقرہ کوئی نہیں تھی، واحد۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی مبارک میں صرف ایک باقرہ خاتون سے نکاح کیا، اور وہ باقرہ خاتون خوش نصیب بی بی عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کو زوجیت رسول کا شرف عطا ہونے کے جو بڑے بڑے سبب ہیں، ان میں ایک تو یہ اس لیے تھا کہ وہ بہت ہی ذہین تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ان کی ذہانت کو دیکھ رہی تھی، اور دوسرا ان کی پاک بازی کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ان کے جو والد ماجد ہیں، ان کا اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے جو ایثار تھا، اس کی وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہزادی کو اپنے نکاح کے اندر قبول فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے ذریعے آپ کے جو مخلص ترین صحابی تھے، تو ان کو ان کی جانثاریوں کا سب سے بڑا صلہ جو اس دنیا میں ممکن تھا، وہ حضور نے، جو اس دنیا میں ممکن تھا وہ حضور نے عطا فرما دیا۔ اچھا، اب بی بی عائشہ صدیقہ جو ہیں، نکاح کے وقت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف جو ہے وہ 6 برس تھی نکاح کے وقت، اور رخصتی کے وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی، رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ بہرحال کہہ سکتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر تھی، مگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک دیکھ رہے تھے، وہ کوئی اور نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں جو آپ کے مخلص ترین صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق، بھلے ان کی صاحبزادی اور شہزادی اس وقت نکاح کے وقت 6 سال کی تھیں اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھیں، ان کو
یہ انعام عطا فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ کو اب کہ حضور نے ان کو اپنے نکاح کے اندر قبول فرمایا، اور وہ بھی مخلص صحابی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فنا فر رسول کے اس مقام پر فائز تھی کہ ان کو یہ سوچنے کی دوسری ضرورت بھی نہیں تھی کہ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اور کہاں میری بچی کی، میری بیٹی اور شہزادی کی عمر۔ اس وقت 6 سال نکاح، 6 سال اور ویسے 9 سال رخصتی، انہوں نے اپنی شہزادی اور اپنی صاحبزادی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو اب حضور کی عمر مبارک 50 سال سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صاحب اولاد، کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سے تو آپ کی اولاد مبارک چلی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عظیم شرف سے نوازنے کے لیے ان کی بیٹی اور ان کی شہزادی کو اپنے نکاح کے اندر قبول فرمایا، اور انہوں نے بھی آنکھیں بند کر کے اپنی 6 سال کی بچی، یہ اللہ کا حکم تھا جس کو پورا کیا جا رہا تھا، اور 9 سال کی عمر میں اس کی رخصتی کی جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کو پیش کر دیا گیا جو ان سے، کیونکہ نگاہ نبوت جو ہے وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس بچی میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو دین اسلام کی ایک قابل فخر معلمہ اور مبلغہ کے لیے ضروری ہیں۔ تو علم میں دیکھ لیں تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا مقام نہ صرف امہات المومنین میں بلند ترین تھا، بلکہ اکثر اکابر صحابہ کرام بھی آپ کے علم کے سمندر سے فائدہ اٹھاتے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ کے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب رسول کو جب بھی کسی حدیث کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی تو ہم نے بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا، تو ان کے پاس اس حدیث کے متعلق علم موجود پایا۔ جب بھی ہمیں کوئی حدیث سمجھنے میں مشکل آ گئی کہ اس حدیث جو ہے اس کی فقہ کیا ہے، تو بی بی عائشہ صدیقہ سے ہمیں اس کا پتہ چلتا تھا۔ اور حضرت عروہ بن زبیر فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو طب، فقہ اور شعر کے علوم میں بی بی عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر نہیں پایا، بی بی عائشہ صدیقہ جان سے۔ اور امام زہری فرماتی ہیں کہ اگر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے علم کے مقابلے میں تمام امہات المومنین بلکہ تمام عورتوں کے علوم کو رکھ دیا جائے تو حضرت صدیقہ کے علم کا پلہ بھاری نکلے گا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے دین کا نصف علم جو ہے وہ اس حمیرہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ سے سیکھو، اپنے دین کا نصف، اپنے دین کا نصف جو ان سے حضور نے فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ سے
سیکھو جو ان سے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو آپ کے فضائل بیان کرنا شروع کریں تو بہت لمبی بہت وقت چاہیے آپ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، تو ان کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. جزاک اللہ.